نے جمعہ کا دن مسلمانوں کے لیے عید قرار دیا ہے۔ کیا قرار دیا ہے؟ عید قرار دیا ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے الیوم الجمعہ عید المؤمنین، جمعہ کا دن مومنین کی عید ہے، ایمان لانے والوں کی عید ہے۔ اب جمعہ کا دن عید کیسے ہوا، اس کی وضاحت آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ جمعہ کا دن عید کیوں ہوا؟ آگے تفصیل آتی ہے، حدیث پاک میں آتا ہے الیوم الجمعہ افضل الایام، کہا کہ جمعہ کا دن تمام دنوں کا سردار ہے، تمام دنوں کا سردار ہے۔ ایک اور حدیث پاک میں آتا ہے یوم الجمعہ سید الایام، جمعہ کا دن جو ہے تمام دنوں کا سردار ہے، افضل بھی ہے، سردار بھی ہے۔ یہ جمعہ کی فضیلت میں آپ کو یہ احادیث مل جائیں گی۔ اب یہ جمعہ افضل کیسے ہوا؟ یہ جمعہ کا دن دیگر دنوں کے اوپر فضیلت کیسے پا گیا؟ یہ جمعہ کے دن کو عید المومنین کیوں کہا گیا؟ صحابہ اکرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ، جمعہ کا دن عید المومنین کس لیے قرار دیا گیا ہے، افضل دن کیوں قرار دیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خلق فیہ آدم، کہا کہ کیونکہ اس میں آدم کو تخلیق کیا گیا ہے۔ جمعہ کے دن حضرت آدم علیہ السلام کو تخلیق کیا گیا، آدم کو بنایا گیا۔ تو جس دن حضرت آدم علیہ السلام بنائے گئے، اس دن کو اللہ رب العزت نے اور نبی کریم علیہ السلام نے عید قرار دیا۔ حضرت آدم علیہ السلام 350 برس تک روتے رہے۔ حضرت آدم نے اللہ کی بارگاہ میں نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ دیا کہ پروردگارا، میں اس نبی کا وسیلہ تیری بارگاہ میں دے رہا ہوں کہ جو آخر زمانے میں تشریف لانے والے ہیں، جو شرک کا خاتمہ کرنے والے ہیں، جو کفر و ضلالت کا خاتمہ کرنے والے ہیں، ان کے اسم مبارک کے صدقے میں میری لرزش کو معاف فرما، میری خطا کو درگزر فرما۔ آدم علیہ السلام حضور نبی کریم علیہ السلام کا وسیلہ اپنی دعا میں پیش کر رہے ہیں۔ یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ ذات رسول حضرت آدم کے لیے بھی کتنی معتبر ہے، کتنی متبرک ہے۔ اب توجہ فرمائیے، خلق فیہ آدم، کہ جمعہ کے دن آدم کو بنایا گیا۔ آدم جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے۔ حضرت آدم جس کا کلمہ پڑھتے ہو وہ میرے اور آپ کے نبی کی ذات ہے۔ تمام انبیاء اپنی اپنی امتوں کو، جو مرسلین تھے، اپنی اپنی قوموں کو اپنا کلمہ پڑھاتے تھے۔ حضرت آدم نے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ پڑھایا۔ حضرت نوح نے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ کلمہ پڑھایا۔ حضرت موسیٰ نے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ پڑھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اپنی امت کو لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ پڑھایا۔ حضرت عیسیٰ نے اپنی قوم کو لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ پڑھایا۔ لیکن ان تمام انبیاء کی جماعت سے اگر یہ تمام مرسلین کی ذات سے سوال کیا جائے، ان کی بارگاہوں میں معروضہ پیش کیا جائے کہ اے انبیاء کی جماعت، اے مقدس رسولوں کی جماعت، تم تو اپنی اپنی قوموں کو اللہ کی توحید کے بعد اپنی رسالت کا کلمہ پڑھاتے ہو، یہ تو بتاؤ کہ تمہارا کلمہ کیا ہے؟ تو تمام انبیاء کی جماعت، تمام مرسلین کی جماعت یہی جواب دے گی کہ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ ہے۔ ہمارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کیوں؟ میرے رسول رسولوں کے بھی رسول ہے، نبیوں کے بھی نبی ہے، اور ساری کائنات کو اللہ رب العزت نے جو انبیاء عطا فرمائے ہیں وہ آقا پاک علیہ السلام کے وسیلے سے عطا فرمائے۔ خیر موضوع اس طرف کا نہیں ہے، ثبوت میلاد کی طرف جا رہا ہوں، تو ذرا توجہ فرمائیے۔ تمام
انبیاء سے افضل سرکار کی ذات ہے، تو ذرا سوچیے آپ، حضرت آدم علیہ السلام، بولیے حضرت آدم علیہ السلام، خاک کا پتلا بنایا گیا، خاک کا پتلا بنایا گیا۔ اب فرشتے حیران ہیں یہ خاک کا پتلا آخر کرے گا کیا؟ اعتراضات تو ہو گئے، کیا تو ایسے کو اپنا خلیفہ بنائے گا جو جا کر زمین پر خون ریزیاں کرے گا، فساد برپا کرے گا؟ انی اعلم ما لا تعلمون، میں جو جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ اب جو حضرت آدم کا مجسمہ، آدم کا پتلا بنا دیا گیا تھا، ہاتھ تھے لیکن حرکت نہیں کرتے تھے، حرکت نہیں کرتے تھے، زبان تھی بولتی نہیں تھی، خاک کا پتلا تھا، آنکھ تھے دیکھتی نہیں تھی، قدم تھے چلتے نہیں تھے۔ حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا کھڑا ہے، روح کو ڈالا اللہ رب العزت نے حضرت آدم کے جسد میں، روح باہر آ گئی چھینک کے ذریعے، روح پھر ڈالے پھر باہر آ گئی، پھر ڈالے پھر باہر آ گئی۔ ارشاد ربانی ہوا کہ میں تجھے اندر جانے کو کہتا ہوں تو باہر آ جاتی ہے۔ کہا کہ مولا یہاں اندر بہت گھٹن ہے، گھٹن محسوس ہو رہی ہے، میں یہاں نہیں رہ سکتی، یہاں مجھے سکون نہیں مل رہا ہے۔ اب یہاں سے حدیث پاک میں آتا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پیشانی میں نور محمد رکھا گیا۔ کیا رکھا گیا؟ نور محمد رکھا گیا۔ اس کے بعد جب روح کو ڈالا، روح نے اپنا کام کیا، آدم کے ہاتھ ہلنے لگے، آنکھ کھلی دیکھنے لگی، ناک سونگھنے لگی، زبان بولنے لگی، کان سننے لگے، پیر چلنے لگے۔ معلوم کیا ہوا؟ آدم میں دم جب آیا، جب رسول کا نور آدم کی پیشانی میں آیا، تو آدم علیہ السلام کے وجود میں جو روحانیت آئی، جو حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، حضرت آدم علیہ السلام کے مجسمے میں جو جان آئی، اس جان کا نام نور محمدی ہے، اس جان کا نام نور محمدی۔ اب توجہ فرمائیے آپ، خلق فیہ آدم، کہ جمعہ کے دن آدم کو پیدا کیا گیا تو وہ جمعہ کا دن عید المومنین بن گیا، وہ جمعہ کا دن افضل الایام بن گیا، وہ جمعہ کا دن سید الایام بن گیا۔ کس لیے؟ ایک نبی کی نسبت ہو گئی۔ کیا ہوئی؟ بولیے بولیے، ایک نبی کی نسبت ہو گئی۔ اس دن سے ایک نبی کی نسبت ہو گئی، اور جس دن سے اللہ کے کسی محبوب بندے کی نسبت ہو جاتی ہے، وہ دن اللہ کا دن ہو جاتا ہے، وہ دن اللہ کا دن ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ کو کہا کہ اے موسیٰ، اپنی قوم کو ہمارے دن یاد دلاؤ۔ کیا ہے اللہ کے دن؟ کیا ہے کہ جس دن اس کے محبوبوں کی جلوہ گری ہوئی، وہ اللہ کا دن ہو جاتا ہے۔ جس دن اللہ کے محبوب اس دنیا سے پردہ فرماتے، وہ اللہ کا دن ہو جاتا ہے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی ولادت نے، حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے دن نے، حضرت آدم علیہ السلام جس دن بنائے گئے، پیدا کیے گئے، وہ دن مومنین کی عید ہو گیا۔ تو ذرا توجہ فرمائیے، جب وہ ہستی اس کائنات میں جلوہ فگن ہوتی ہے، جس کے صدقے میں اللہ رب العزت نے زمینوں کا فرش بچھایا، آسمانوں کے شامیانے بنائے، چاند و سورج کہکشاں کو اللہ رب العزت نے تخلیق فرمایا، اللہ رب العزت نے جن کے صدقے میں انسان کو، جنات کو، ملائکہ کو، ساری خلقتوں کو پیدا فرمایا، اللہ رب العزت نے جن کے صدقے میں، جن کے وسیلے سے تمام انبیاء کو پیدا فرمایا، وہ ذات محمد الرسول اللہ کی ذات ہے۔ وہ جس دن اس دنیا میں تشریف لاتے ہیں، وہ ایک عید نہیں کہلاتی بلکہ عیدوں کی عید کہلاتی ہے، عیدوں کی عید کہلاتی ہے، عیدوں کی عید کہلاتی ہے۔ اللہ رب العزت قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا هُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ۔ کہا اے حبیب آپ فرما دیجئے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اللہ فرماتا ہے، قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ، اللہ نے تم پر جو اپنا فضل کیا ہے،
اللہ نے تم پر جو فضل کیا ہے، یہ فضل کیا ہے؟ آپ گناہ کر رہے ہیں پھر بھی وہ بارش نازل فرما رہا ہے، آپ اس کی نہیں سن رہے پھر بھی وہ تم کو سانس لینے کی مہلت دے رہا ہے، آپ ایک بیج ڈالتے ہیں زمین میں تو کئی جھاڑ نکل آتے ہیں۔ عدل یہ ہے ایک بیج کے بدلے میں ایک جھاڑ نکلتا، فضل یہ ہے کہ ایک ڈالے کئی جھاڑ نکل رہے ہیں، کئی جھاڑ نکلی، اس کا فضل ہے۔ آپ کی نیکیاں اتنی ہیں، اس کا فضل یہ ہے کہ وہ تم کو جنت میں داخل کر رہا ہے۔ آپ گناہ کرنے کی سوچتے ہیں تو فرشتے آپ کے گناہ نہیں لکھتے، کیوں؟ اللہ کا فضل تم پر ہے۔ آپ ایک نیکی کرتے ہیں تو اللہ تمہیں 10 نیکیوں کا ثواب دیتا ہے، یہ اللہ کا فضل ہے۔ عدل یہ تھا کہ ایک نیکی کرو تو ایک نیکی لکھی جائے، لیکن فضل ہے کس لیے؟ نبی کی امت ہے، سرکار کی امت ہے۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ، کہو ان سے کہ اللہ نے تم پر جو فضل کیا ہے، اللہ نے تم پر جو فضل کیا ہے، وبرحمتہ، اور اپنی رحمت تم پر اتاری ہے، رحمت تمہیں عطا کی ہے، فبذالک، اسی وجہ سے، فلیفرحوا، خوب خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ ذرا زور سے بولیے، خوب خوشیاں مناؤ۔ فلیفرحوا، فرح یفرح، خوشی منانا، خوشی منانا۔ یہ اللہ کا حکم ہو رہا ہے، فضل ہوا، رحمت آئی تو خوشی مناؤ۔ وہ کتنا بڑا، میں بتاؤں، وہ انسان کتنا بڑا بدبخت ہوگا جو جس پر اللہ کا فضل بھی ہو، رحمت بھی ہو، اور وہ خوشی نہیں مناتا، خوشی نہیں مناتا۔ میں آپ کو بتاتا ہوا چل رہا ہوں، اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں ارشاد فرمایا، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے ساری کائنات کے لیے، مفہومی ترجمہ عرض کر رہا ہوں، ہم نے، اے حبیب، ہم نے آپ کو ساری کائنات کے لیے رحمت بنا کر بھیجا، سارے عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ تو اللہ کی رحمت حضور کی ذات ہے، اور اللہ کا فضل حضور کی ذات ہے۔ تو یہاں پر آیت بتا رہی ہے، قرآن مقدس بتا رہا ہے، سورہ یونس کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، کہا کہ اے حبیب آپ کہہ دیجئے اللہ نے تم پر جو فضل کیا ہے، جو رحمتیں کی ہے، اس کے بدلے میں خوشیاں مناؤ۔ ہوا خیر مما یجمعون، اے حبیب وہ خوشی ایسی ویسی خوشی نہ ہو، بلکہ تیرے آنے کی خوشی میں خرچ کرے، لوگوں کا پیٹ بھرے، لنگر لگائے، کھانا کھلائے، لوگوں کا فائدہ کرے، مخلوق کا فائدہ کرے۔ کہا ہوا خیر مما یجمعون، اے حبیب تیری آمد کے اوپر، تیری میلاد کے اوپر خرچ کرنا گھر میں پیسہ چھپا کر رکھنے سے بہتر ہے۔ ہوا خیر مما یجمعون، وہ بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں۔ نبی پر خرچ کرنا جمع کر کر رکھنے سے بہتر ہے۔ کس لیے؟ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اللہ نے تم پر جو نعمت دی ہے، اللہ نے تم کو جو نعمت دی ہے، اس کے بدلے میں فحدث، اس نعمت کا چرچا کرو، اس نعمت پر خوشی کا اظہار کرو۔ ارے ذرا توجہ فرمائیے، سرکار سے بڑی بھی کوئی نعمت تمہارے پاس ہے؟ سرکار سے بڑی بھی کوئی نعمت ہمارے پاس ہے؟ نہیں ہے۔ حضور نہ ہوتے تو یہ آنکھیں دیکھنے کے لائق نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو یہ زمینیں پیدا نہ ہوتی، حضور نہ ہوتے تو ہم پر اللہ کا فضل نہ ہوتا، حضور نہ ہوتے تو اللہ کا کرم ہم پر نہ ہوتا۔ ارے حضور نہ ہوتے تو ہم کو نہ قرآن ملتا، نہ ہی ہم کو رحمان کا عرفان ملتا۔ معلوم کیا ہوا؟ اللہ نے جس پر نعمت اتاری ہے، جو یہ سمجھتا ہے کہ آقا پاک علیہ الصلاۃ والسلام میرے لیے نعمت ہے، تو اس پر لازم ہے کہ وہ سرکار کے میلاد پر خوشی منائے، اس پر لازم ہے کہ وہ سرکار کے میلاد پر خوشی منائے، خوشی منائے۔ اب خوشی کا تعلق جو ہوتا ہے یہ دل سے ہوتا ہے۔ محبت دل میں جب ہو تو خوشی چہرے پر آ جاتی ہے، خوشی چہرے پر آ جاتی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے
بخاری شریف کتاب النکاح نکاح والا باب، حدیث میں آ رہا ہے کہ ابو لہب جب مر گیا، کون مرا؟ ابو لہب جب مر گیا، اب لوگ بڑا ہی جو ہے میلاد کی طرف اعتراض کرتے ہیں۔ ان لوگوں کو مسلمان نوجوان جو شراب پی کر پھر رہا ہے ان کو پکڑ کر یہ نہیں بولیں گے شراب پینا حرام ہے، جو لوگ سود خوری کر رہے ہیں ان کو پکڑ کر یہ نہیں بولتے کہ بھائی سود کھانا حرام ہے، جو لوگ زنا کر رہے ہیں ان کو پکڑ کر نہیں بولتے کہ آپ زنا کر رہے یہ حرام شے ہے، لوگ ایک دوسرے پر ظلم کر رہے، یہ لوگ اپنی تقریروں میں یہ نہیں بولتے کہ ظلم کرنا حرام ہے، لیکن ان کو کچھ حرام نظر آتا ہے تو میلاد ہی حرام نظر آتا ہے، ان کو کچھ بدعت نظر آتی ہے تو میلاد کی محفلیں نظر آتی ہے، ان کو فاتحہ کو ٹارگٹ کرتے ہیں، یہ اولیاء اللہ کے عرسوں کو ٹارگٹ کرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ دین میں نہیں ہے، یہ دین میں نہیں ہے۔ بولے آپ ہمیں نہ بتائیے دین کیا ہوتا ہے، کیونکہ ہم نے دین معین الدین سے سیکھا، ہم نے دین محی الدین سے لیا ہے، ہم نے دین گلی کوچوں میں پھر کر حاصل نہیں کیا ہے، ہم کو دین اللہ کے ولیوں کی درگاہوں سے ملا ہے، ہم کو دین اولیاء کے آستانوں سے ملا ہے، ہم کو دین سرکار پیران پیر غوث العظم سے ملا ہے، ہم کو دین معین الدین حسن سنجری سے ملا ہے، ہم کو دین مجدد الفسانی سے ملا ہے، ہم کو دین سرکار عبداللطیف لووالی سے ملا ہے، ہم کو دین بابا شرف الدین سہروردی سے ملا ہے، ہم کو دین یوسفین شریفین سے ملا ہے۔ یہ اولیاء اللہ ہے جنہوں نے ہم کو صحیح دین بتایا ہے اور صراط مستقیم کا راستہ بتایا، ہم نے دین ان سے سیکھا ہے۔ توجہ فرمائیے گا آپ، میلاد کے اوپر ٹارگٹ ہوتا ہے، بولے 2 ہی عیدیں تھی، یہ تیسری کہاں سے آ گئی؟ ہر جمعہ جب عید ہے تو سال میں 48 عیدیں اور زیادہ ہو گئی۔ جمعہ عید المومنین ہے، حدیث پاک ہے، انکار نہیں کر سکتے آپ انکار نہیں کر سکتے۔ بات حاصل کلام کی طرف لا رہا ہوں، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، ابو لہب مر گیا، اور ابو لہب کون؟ جس نے اپنی تمام زندگی سرکار دو عالم علیہ السلام کو تکلیف پہنچائی، جس نے اسلام کو ستایا، لمحہ لمحہ اس کی زندگی کا مسلمانوں کو ستانے کے لیے گزرتا، اور اس کے رد میں اللہ رب العزت نے پوری سورت نازل فرما دی، سورہ لہب۔ جب وہ مرا کچھ عرصہ گزرا، حضرت عباس ابن عبد المطلب نے خواب دیکھا، ابو لہب کو خواب میں دیکھا، کہا کہ تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ تو بڑا ہی دین محمدی کا دشمن تھا، دشمن خدا و رسول تھا، تیرے ساتھ اللہ نے کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ کہنے لگا کہ تم لوگوں سے بچھڑنے کے بعد بڑی مشقتوں میں ہوں، اور ہر دن مجھ پر عذاب ہوتا ہے، عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، جہنم کی ہولناکیوں میں رہتا ہوں، جو میں نے بویا وہ میں پا رہا ہوں۔ لیکن اے عباس، مسئلہ یہ ہے کہ جب پیر کا دن آتا ہے تو میری یہ انگلی سے شہد سے میٹھا اور ٹھنڈا پانی نکلتا ہے، اور اس دن مجھ پر عذاب میں تخفیف کی جاتی ہے، عذاب کم کیا جاتا ہے۔ کون؟ وہ کافر جس کو اللہ کافر کہہ رہا ہے، وہ کافر جس کے رد میں اللہ نے پوری سورت نازل کر دی، وہ کہہ رہا ہے ہفتے کے 6 دن کنٹینیوسلی عذاب ہوتا، لیکن جب پیر آتا تو میری شہادت کی انگلی سے جو ہے شہد سے میٹھا ٹھنڈا پانی آتا، جس سے میں سیراب ہوتا رہتا ہوں، اور عذاب بھی کم ہوتا مجھ پر۔ بولے یہ فضل تجھ پر کیوں ہوا، یہ تخفیف تجھ پر کیوں ہوئی؟ تو وہ کہنے لگا کہ جب میرے بھتیجے محمد پیدا ہوئے تھے تو میری لونڈی سویبہ دوڑتی ہوئی آئی تھی، توجہ فرمائیے، میری لونڈی سویبہ دوڑتی ہوئی آئی تھی اور کہا تھا کہ آقا تجھے مبارک ہو، تیرے مرحوم بھائی حضرت عبداللہ کے گھر لڑکا پیدا ہوا ہے،
تو میں نے اس کو انگلی کے اشارے سے خوشی میں بھتیجے کی آزاد کر دیا۔ کس کی خوشی میں؟ بھتیجے کی خوشی میں نے میری لونڈی سویبہ کو آزاد کر دیا تھا، تو بھتیجے کی خوشی میں نے آزاد کیا تھا، اس کا صلہ مجھے یہاں بھی مل رہا ہے۔ تو یہاں پر محدثین فرماتے ہیں کہ دیکھو، ایک کافر، ایک دشمن خدا جب بھتیجا مان کر خوشی مناتا ہے اور انگلی کے اشارے سے اپنی لونڈی کو آزاد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ وہ میلاد منانے کا اجر اس کو عطا فرماتا ہے۔ اللہ اس کو میلاد منانے کا اجر عطا فرماتا ہے۔ اگر کوئی کلمہ گو سرکار کا میلاد منا لے تو اللہ کا فضل اس پر کتنا ہوگا، اللہ کا کرم اس پر کتنا ہوگا۔ اب پوچھتے ہیں کہ میلاد کون منائے تھے؟ بولے ہم آپ کو یہ نہیں پوچھے کہ گلی گلی کون پھرے تھے، آپ کو میلادی دکھ کے آ گیا۔ ہم آپ کو یہ نہیں پوچھے کہ بڑے بڑے اجتماع کون کرے تھے کروڑوں روپے کے، لیکن آپ کو میلادی چبھتا جی۔ بولے کون منائے تھے؟ تو میں آپ سے یہی سوال کرتا ہوں، میلاد کون نہیں منائے تھے؟ خود رسول کریم علیہ السلام نے میلاد منایا۔ اب میلاد کے لفظی معنوں پر بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارا مقصد صرف واقعہ نگاری نہیں ہوتی، آپ کو ایک مضبوط دلیل دے کر جاؤں، یہ میرا مقصد ہوتا ہے۔ جو سن رہے درود شریف پڑھے، اللہم صلی اللہ، ذرا زور سے پڑھیے۔ میلاد النبی، جلسہ میلاد، میلاد شریف، قیام میلاد ہوتا کیا ہے؟ میلاد کے معنی شرع میں وہ دن ہیں، وہ ساعتیں ہیں جس میں سرکار پیدا ہوئے۔ حضور نبی کریم علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، اس کو میلاد کہتے ہیں، میلاد النبی۔ اب میلاد سے مراد ہے کیا؟ سرکار کی ولادت کے واقعات بیان کرنا۔ میلاد میں ہوتا کیا ہے کہ سرکار کی ولادت کے واقعات بیان کرنا، مخلوق میں کھانا کھلانا، یہ اچھے کام ہے۔ میلاد کا مقصد یہی ہے کہ جو لوگ اپنی راہ سے بھٹک رہے ہیں، جو لوگ کلمہ گو ہیں، ان کو معلوم ہو کہ وہ ایسے نبی کا کلمہ پڑھ رہے ہیں جن کے قدموں کی برکت نے ناپاک زمینوں کو پاک کر دیا، اتنا پاک کر دیا کہ پوری زمین کو مسجد قرار دے دیا گیا، اور اتنا پاک کر دیا گیا کہ پانی نہ ملے تو مٹی انسان کو پاک کرنے کے لیے کافی ہے، جن کی ولادت نے۔ اور میلاد کا ذکر کیوں ہوتا ہے؟ تاکہ لوگوں کو معلوم ہو کہ آپ کے نبی کو اللہ نے کتنا اپنا محبوب بنا کر بھیجا، کتنی خاصیتیں، کتنی خصوصیات کے ساتھ رسول کو پیدا کیا۔ میلاد کا مقصد کیا ہے؟ مسجدیں خالی ہے تو مسجدیں بھرنے کے جو ہے خطابات کیے جائیں، قوم کو دین کی طرف بلایا جائے، سرکار کی زندگی بتائی جائے، حضور کی ولادت کے واقعات بتائے جائے۔ میلاد اس لیے منایا جاتا ہے کہ جس طرح میرے اور آپ کے نبی اس دنیا میں آتے ہیں، خدا کی عزت کی قسم ہے کوئی دوسرا ویسے نہیں آتا، اسی لیے میلاد منایا جاتا ہے کہ سرکار کے آنے سے پہلے کا وقت مکے کا آپ اٹھا کر دیکھ لیجئے، آپ ساری کائنات کی ہسٹری اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، کیا حال تھا، خون ریزیاں عام تھی، بچیوں کو زندہ درگور کر دیا جاتا تھا، بیواؤں کی کوئی عزت نہ کی جاتی تھی، بھائی بھائی کا قاتل ہو چکا تھا، شراب نوشیاں عام ہو چکی تھی، ماں اور بہن میں بیٹی میں کوئی فرق نہ سمجھا جاتا تھا، ایسا بدترین ماحول تھا۔ اللہ رب العزت نے ایسی ذات کو پیدا فرمایا جس نے لوگوں کو انسانیت کا درس عطا فرمایا اور دین اسلام سے ان کے سینوں کو منور فرمایا۔ اس ذات کا ظہور ہوتا ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ 15 اگست کو، انڈیپینڈنس ڈے کو، ہر گھر ترنگا کی مہم ہوتی ہے، سب جھنڈا لگاتے، ایسی بڑی بڑی داڑیاں والے بھی، بولے مصعب آپ تو غوث کے جھنڈے کے خلاف ہے، یہ ترنگا لگا رہے ہیں۔ بولے نہیں مصعب، 70-75 سال پہلے ملک انگریزوں سے آزاد ہوا تھا، یہ ہمارا حق ہے، یہ ہمارا حق ہے کہ ہم ترنگا لگا کر بتا دیں کہ ہم ہندوستان سے محبت کرتے ہیں۔ ارے عقل کے اندھے،
70 سال پہلے انگریزوں سے ہندوستان آزاد ہوا تو تو نے ترنگا لگا کر اپنی محبت کا اعلان کر دیا، اور آج سے 1450 سال پہلے انسانیت غلامی کی زنجیروں سے آزاد ہوئی تھی، انسانیت شیطان کے پنجرے سے آزاد ہوئی تھی۔ آج سے 1450 سال پہلے مدرس عالم حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ظہور ہوا تھا۔ آپ کے قدوم میمنت نے اس دھرتی کو اپنے قدموں سے منور فرما دیا تھا۔ تو حضور کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ انسانیت اس دن آزاد ہوئی تھی، انسانیت آزاد ہوئی تھی۔ اب آگے آئیے، آپ ابو لہب کا واقعہ آپ سنیں۔ بولے کوسے صحابی منائے تھے میلاد، کوسے صحابی منائے تھے؟ مشکات شریف کی حدیث پاک ہے، حضرت عطا بن یسار رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، وہ جاتے حضرت عبداللہ بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس، جا کر عرض کرنے لگتے ہیں کہ حضرت مجھے سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کے میلاد کے واقعات سنائیے۔ کیا پوچھ رہے؟ ایک صحابی دوسرے صحابی سے کیا پوچھے؟ حضور کی میلاد کا تذکرہ میرے سامنے کیجئے۔ کیا بولے؟ حضور کی میلاد کے واقعات مجھے سنائیے۔ تو اس سے معلوم کیا ہو رہا ہے کہ میلاد منانا یہ در حقیقت صحابہ کی سنت ہے، یہ صحابہ کا طریقہ ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر پیر کو روزہ رکھتے تھے، نہیں رکھتے تھے؟ رکھتے تھے۔ صحابہ اکرام نے عرض کی کہ یا رسول اللہ آپ پیر کا روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فیہ ولدت، جی کہ میں اس دن پیدا ہوا، اس شکرانے میں میں ہر پیر کو روزہ رکھتا ہوں، اور پیر کے دن مجھ پر وحی نازل ہوئی اس لیے روزہ رکھتا ہوں۔ تو نبی اپنا میلاد ہفتے میں ایک بار اللہ کے شکر سے منا رہے۔ یہ حضور اپنے میلاد کی خوشی میں روزہ رکھ کر امت کو یہ تعلیم دے رہے، دیکھو جس دن میں پیدا ہوا شکرانے کے طور پر روزہ رکھ رہا ہوں۔ اگر امتی سال میں ایک بار میلاد منا لیا تو لوگوں کے سینوں پہ سانپ بچھو کیوں لوٹ رہے ہیں بھائی؟ میلاد ہم منا رہے ہیں، جھنڈیاں ہماری، دیغیں ہماری، پیسہ ہمارا، الجھن آپ کو کس لیے؟ الجھن آپ کو کس لیے؟ بات اختصاراً حاصل کلام کی طرف میں لا رہا ہوں۔ جو سن رہے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد، ذرا زور سے درود شریف پڑھے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ تو حضور کا میلاد منانا، اور دیکھیے آپ قرآن مقدس میں آپ دیکھ لیجئے، سورہ مریم اٹھا کر آپ دیکھ لیجئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ قرآن فرما رہا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت کا تذکرہ قرآن فرما رہا ہے، ان کے بچپن کے واقعات قرآن فرما رہا ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زندگی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بچپن کے واقعات اللہ قرآن میں بیان فرما رہا ہے۔ میاں توجہ فرمائیے، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کے واقعات قرآن میں اللہ رب العزت بیان فرما رہا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں حضرت ابراہیم کی میلاد کا تذکرہ کیا ہے، حضرت موسیٰ کی میلاد کا تذکرہ کیا ہے، حضرت عیسیٰ کی میلاد کا تذکرہ کیا ہے۔ اگر آپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی میلاد کا تذکرہ کرتے ہیں تو قرآن ہے، قرآن دلیل دے رہا ہے، قرآن سے دلیل ہے کہ عیسیٰ کی ولادت کا تذکرہ ہو۔ اب دیکھیے آپ سرکار کا میلاد اگر منائیں گے آپ تو آپ بولتے شرک ہے، بدعت ہے، یہ آپ کہاں سے اٹھا کے لا لیے؟ جس طرح اللہ رب العزت نے دیگر انبیاء کی میلاد کا تذکرہ کیا ہے، ان کی ولادتوں کا، میلاد کی محفل میں ہوتا کیا ہے؟ سرکار کی ولادت کا تذکرہ کیا جاتا ہے، سرکار کے یعنی شاہانہ عالم میں شاہانہ شان سے آنے کے تذکرے کیے جاتے ہیں۔ میلاد ہوتا کیا ہے؟ میلاد کا مقصد یہی ہے کہ لوگ حضور سے محبت کرنے لگے، میلاد کا مقصد یہی ہے کہ لوگوں کے سینوں میں سرکار کی محبت آ جائے۔ میلاد یہ نہیں ہے کہ میلاد کے نام پر آپ گاڑیاں اچھالیں، میلاد کے نام پر آپ اپنی بائکس کو اچھالیں، یہ میلاد نہیں ہے۔ میلاد کے نام پر آپ آٹو کو پھرائے گول،
آٹو کو چاروں طرف سے جھنڈیاں لگا کر آٹو گول پھرا رہے آپ، یہ کیسا میلاد آپ منا رہے ہیں؟ بسوں کو روک کر بسوں پہ چڑھ کر آپ نعرے لگا رہے ہیں، یہ کیسا میلاد آپ منا رہے ہیں؟ جی آپ میلاد کے جلوس میں ناچ رہے ہیں، یہ کیسا میلاد آپ منا رہے ہیں؟ آپ اپنے جسم پر عرش لگا کر جی ناچ رہے ہیں، یہ کیسا میلاد آپ منا رہے ہیں؟ اور ان لوگوں کی حرکتوں کو دیکھ کر یہ باطل فرقے اہل سنت پر ٹارگٹ کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ دیکھو سنی کیسے میلاد منا رہے ہیں، سنی بسوں پر چڑھ کر ناچ رہے ہیں، آٹوؤں کو پھرا رہے ہیں، میلاد کے جلوس میں عاشقیاں چل رہی ہے۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بتائیے آپ، یہ جو ناچنے والے ہیں، یہ بسوں کو روک کر ان پر چڑھ کر نعرے لگانے والے ہیں، یہ آٹو کو پھرانے والے، یہ بائکس کو سٹنٹس مارنے والے لوگ ہیں، یہ سال بھر کہاں پر رہتے ہیں؟ کسی مسجد میں یہ نظر نہیں آتے، کوئی سوشل ورک میں یہ نظر نہیں آتے۔ جب میلاد آتا ہے تو اپنی جہالت کا ثبوت دیتے ہوئے بدنامی کے کام کر کر اہل سنت کو بدنام کر رہے ہیں۔ آج یہ شرارتوں کی وجہ سے اہل سنت کو باطل فریق انگلیاں اٹھا کر بدنام کر رہے ہیں۔ اور سوچنا چاہیے، اگر کوئی جلوس میلاد نکال رہا ہے تو ذمہ دار کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جلوس سے دور رکھے جس کی حرکتوں سے سنیت بدنام ہوتی ہے، جن کی حرکتوں سے اسلام پر انگلی اٹھتی ہے۔ ارے کس کا میلاد منا رہے ہو؟ وہ جس کی اداؤں نے کافروں کے سینوں میں محبت بھر دی، ان کا میلاد آپ بائک اچھال کر منا رہے ہو؟ کس کا میلاد؟ وہ جس پر پتھر مارے گئے تو وہ مسکرا کر دعا دیتے ہوئے جاتے تھے، ان کا میلاد آپ آٹو گھما کر منا رہے ہو؟ یہ کیسا میلاد آپ منا رہے ہو؟ وہ جن کی راہوں پر جو چلتے تو کچرا ڈالا جاتا، وہ مسکرا کر چلے جاتے، ان کا مسکرا کر جانا لوگوں کے دل جیت لیتا۔ آج ان کا میلاد آپ جو ہے بسوں کو روک کر اس پر چڑھ کر نعرے لگا کر اسلام کو بدنام کر رہے ہو، اہل سنت کو بدنام کر رہے ہو۔ جو لوگ ایسی حرکتیں کر رہے ہیں، میں ضمانت کے ساتھ کہتا ہوں اور میں کہنا چاہتا ہوں، ایسے لوگوں کا تعلق سنیت سے ہرگز نہیں ہے۔ سنی کون؟ جو مسجدوں کو آباد کرے وہ سنی ہے۔ سنی کون؟ جو رمضان کے مکمل روزے رکھے وہ سنی ہے۔ سنی کون؟ جو حضور کا ادب کرے، حضور کی آل کا ادب کرے وہ سنی ہے۔ سنی کون؟ جو اپنے پڑوسی سے محبت کرے، تکلیف نہ دے، اس کو سنی کہتے ہیں۔ اہل سنت کون؟ جب میلاد کا جلوس بھی نکالتے ہیں، میلاد کا جلوس ہی نکالنا ہے تو کیسے؟ بس آدھا منٹ آپ کا لوں گا میں۔ میلاد کا جو جلوس نکال رہے، گلی میں سے بھاگ رہے، گاڑیاں بھگا رہے، نعرے مار رہے، فائدہ کیا ہے؟ آپ جلوس نکالیں، ہر چوراہے پر رکیں، نوجوانوں کا مجمع ہوتا ہے، وہ نوجوان آپ کے جلوس میں شریک ہوتے ہیں جن کو جمعہ میں بیٹھ کے تقریر سننے کا بھی وقت نہیں ملتا، جو کسی جلسے میں آ کر دین نہیں سیکھنا چاہتے، وہ اگر آپ کے جلوس میں آ جائے تو آپ کا کام ہے کہ حضور کے میلاد کے سٹیج سے ان کو نماز پڑھنے کی دعوت دی جائے، ان کو قتل و غارت گری سے رکنے کی دعوت دی جائے۔ کیا ہی بہتر ہو کہ ہر جلوس میں ایک عالم دین ہو اور وہ ہر 4 قدم پر تقریر کرے، لوگوں سے وعدے لے کے وہ قتل نہ کریں گے، وہ جہیز نہیں لیں گے۔ میلاد کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اسلام سے قریب ہو جائے۔ میلاد کا یہ ہرگز مقصد نہیں ہے کہ آپ منمانی کریں، میلاد کے جلوس میں چٹھیاں پاس کرے، عاشقیاں کرے، آٹو پھرائے، بائک سٹنٹس کرے، بسوں کو روک دے، چورستے جام کر دے۔ نہیں، یہ میلاد کا مقصد نہیں۔ میلاد کا مقصد سرکار کی محبت سینوں میں اتارنا ہے، حضور کی محبت سینوں میں اتارنا ہے۔ اور یہ جو حرکتیں ہو رہی ہے، جو نازیبا غیر شرعی حرکتیں، اس کے ذمہ دار وہ کرنے والے بھی ہے اور وہ جلوس نکالنے والے بھی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ باطل فرقے آپ پر انگلیاں اٹھا رہے ہیں، انگلیاں اٹھا رہے ہیں۔ دیکھیے، اگر مسجد میں کوئی آ کر چپل چوری کر رہا تو اس کے چپل چوری کرنے سے مسجد نہیں بند کر دیتے، اس کو ہٹا دیتے۔ تو
تو میلاد کے جلوس کے نام پر اگر کچھ غلط غیر شرعی حرکت ہو رہی ہے تو اس کو ختم کیجئے، میلاد کے جلوس کو ختم نہیں کر سکتے، میلاد کو آپ حرام نہیں کر سکتے۔ اگر آپ میلاد کو بدعت حرام کہہ رہے ہیں تو آپ ایک نئی بدعت کو عروج میں لا رہے ہیں۔ اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پروردگار عالم مجھے بولنے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ اس بزم کو آنے جانے سننے سنانے والوں کو حاسدین کی حسد سے محفوظ فرمائے، جابرین کے جبر سے محفوظ فرمائے، منافقین کی منافقت سے محفوظ فرمائے۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنتیں نہیں پڑھے ہیں وہ حضرات